مسیح یسوع میں آپ سبوں کو سلام۔ ہاللیلویا، زور سے کہیں گے ہاللیلویا، تعریف ہو خدا کی۔ آئیے میرے ساتھ بائبل مقدس میں سے افسیوں کے نام پالوس رسول کا خط، پریز دی لارڈ۔ افسیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا باب نمبر 6، پہلی آیت سے خدا کے کلام کو پڑھیں گے۔ افسیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا باب نمبر 6، پہلی آیت سے پڑھیں گے۔ ہاللیلویا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، اے فرزندو، خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے۔ اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے، تاکہ تیرا بھلا ہو، تیری عمر زمین پر دراز ہو۔ اے اولاد والو، تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ، بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے خدا ہم سبوں کو برکت بخشے۔ سب بولے آمین۔ ہاللیلویا۔ تشریف رکھیں۔ پریز دی لارڈ۔ ہاللیلویا۔ خداوند کی تعریف ہو۔ خداوند کے خادم مبشر ندیم یوسف کا ایک لکھا ہوا شعر ہے۔ آج آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر مدر ڈے جو ہے وہ منایا جا رہا ہے، تو اس کے بارے میں سیکھیں گے، لیکن ایک شعر انہوں نے لکھا، بڑا زبردست شعر ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پنجابی میں انہوں نے لکھا کہ ماں بچیاں دی برائی نو اپنے اتے پا لیندی، ماں بچیاں دی برائی نو اپنے اتے پا لیندی، جے موت فرشتے آندے نظر ماں اپنے والے بلا لیندی۔ تو یہ ان کا لکھا ہوا شعر ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ماں کی اہمیت اور ماں کی شخصیت کے بارے میں کہ وہ کیسی ہے، اس کے اندر اولاد کے لیے درد، ترس، رحم اور پیار کتنا زیادہ ہے۔ میرے عزیزوں، آج چونکہ مدر ڈے ہے، تو بائبل مقدس میں اس کے بارے میں بڑی وسیع تعلیم ہے۔ اگر میں بات کروں بائبل مقدس کی، تو آپ بخوبی یہ جانتے ہیں کہ بائبل ہر ایک علوم کی واقفیت ہمیں دیتی ہے۔ بائبل مقدس میں ہمیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بائبل اس کے بارے میں بیان کرتی ہے، معاشرتی طور پر، ثقافتی طور پر، اور ہر طرح سے اگر بائبل کو دیکھیں تو بائبل بیان کرتی ہے، بائبل بولتی ہے۔ اگر اولاد کی طرف سے دیکھیں تو بائبل میں اولاد کے لیے بہت قوانین ہے۔ اگر ماں باپ کی عزت کے تعلق سے دیکھیں تو بائبل بڑی بڑی ہے ماں باپ کی عزت کے لیے، اس کے قوانین کے لیے۔ ہر لحاظ سے خدا نے ہمیں اپنے کلام میں سے بہت زیادہ ایسے قوانین دیے ہیں جس سے ہم سیکھ کر، جس سے ہمیں پا کر، جس میں پڑھ کر ہم اپنے ماں باپ کی عزت کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں، اور ہم ہر طرح سے سیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہمیں دنیا میں زندگی گزارنی ہے۔ ہاللیلویا، زور سے ہاللیلویا۔ آپ نے ادھر میری طرف غور کرنا۔ مدر ڈے جو ہے، لفظ ماں جو ہے، غور کریں، لفظ ماں جو ہے یہ تقریباً ایک اندازہ کے مطابق 317 دفعہ بائبل مقدس میں لفظ ماں لکھا ہوا۔ اور مدر ڈے جو ہے میرے عزیزوں، کیا آپ اس کے بارے میں حقیقت جانتے ہیں کہ یہ مدر ڈے کہاں سے شروع ہوا؟ اس کی تحریک کیا ہے؟ تاریخ اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ مدر ڈے، آج دنیا کے اندر مدر ڈے منایا جا رہا ہے۔
جس میں وہ ماؤں کو پھول دیتے ہیں، کئی کیک دیتے ہیں، کئی طرح طرح سے گفٹ دیتے ہیں. اچھی بات ہے، دینا چاہیے. لیکن اگین میں پچھلے سال کی طرح پھر کہوں گا کہ خالی ایک دن ہم نے اپنی ماں کو یہ سب کچھ نہیں دینا، بلکہ بائبل کہتی ہے سدا. اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو بائبل میں لکھا ہے اے فرزندو خداوند نے اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہو، کیونکہ یہ واجب ہے. لفظ واجب جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے. اس کا مطلب یہ ہے، لفظ واجب کا مطلب یہ ہے ہمیشہ، ہمیشہ کے لیے. یہ لازم ہے، یہ مناسب ہے. ہمیشہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کرنا، خالی ایک دن میں نہیں. یہ جو مدر ڈے ہے میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یونائٹڈ اسٹیٹ امریکہ کے اندر ورجینیا ایک علاقہ ہے، اس میں ایک عورت تھی جو سنڈے اسکول ٹیچر تھی. غور کریں، وہ بڑی سماجی کارکن تھی. اسپیشلی فوج کے ساتھ اس کا بڑا تعلق تھا، یعنی لگاؤ تھا، پسند کرتی تھی. وہ فوجی جو خدمت کرتے تھے ملک کی، وہ ان کی تابعداری یعنی کہ ان کی تیمارداری کے اندر جو ہے وہ بڑا دل تھا اس کا. ایسے اسکول ٹیچر تھی لیکن بڑا شوق تھا کہ وہ فوجیوں کی مدد کرے، ان کی ہیلپ کرے، ان کی تیمارداری کرے، ان کی خدمت کرے. یہ یونائٹڈ اسٹیٹ کے اندر ورجینیا کا علاقہ تھا. ایک خاتون تھی جو سنڈے اسکول ٹیچر تھی. غور کریں تو میرے عزیزو، اس کی بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بڑی خدمت گزار عورت تھی. وہ مر گئی. جب وہ مری تو اس کی بیٹی، اور یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ جیسے آپ کے ماں باپ ہیں، اگر ماں کا کردار اچھا ہے تو بیٹی کا کردار بھی اچھا ہوگا. اگر ماں باپ خدا پرست ہیں تو بچے بھی خدا پرست ہوں گے. اگر ماں باپ باغی ہیں تو بچے بھی باغی ہوں گے. تو وہ عورت جب مر گئی تو اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے اس کی بیٹی نے سال بعد، یعنی کہ جب وہ مر گئی، اس کا سارا وہ رسومات و تفریح کی ادا کی گئی، تو جب تیسرا تھا اس کا، یعنی 3 دن، جب تیسرے دن کے اندر ایک پروگرام منعقد کیا گیا. تو جب پروگرام کا انعقاد کیا گیا تو اس میں اس جو لڑکی تھی، اس کی بیٹی، اس نے اس دن کہا کہ میں ہر سال، یعنی جب تیسرے دن میں اس نے کہا کہ میں اگلے سال اسی دن میں اپنی ماں کی یادگاری کے لیے ایک دن مناؤں گی. تو جب اگلے سال اس نے وہ یادگاری کے لیے، جس طرح ہم اکثر اوقات لوگ جو ہے وہ یادگاری کے لیے شکر گزاری کی عبادت گھروں میں کروا دیتے ہیں اپنے عزیزوں کے لیے جو بچھڑ چکے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی یاد میں شکر گزاری کرنے لگے ہیں. تو اسی طرح اس نے اس سال کے اگلے دن، اسی دن جس دن اس کی ماں مری، تو اس نے ایک پروگرام کا انعقاد کروایا. تو اس میں اس نے کہا مدر ڈے، تب سے مدر ڈے جو ہے وہ چلنا شروع ہو گیا. اس عورت کی بدولت اس نے کہا یہ مدر ڈے، اس دن کو میں اپنی ماں کے نام کرتی ہوں. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر جتنے بھی سکسیسفل آدمی ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے آدمی ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے جو ہیں وہ لوگ ہیں سکسیسفل، جنہوں نے دنیا کے اندر اپنا نام کیا ہے، انہوں نے کئی دن یا کئی چیزیں اپنی ماں کے نام جو ہے وہ کر دی. آپ دیکھیں کئیوں نے کیا لکھا ہوگا، آپ کوئی گاڑی کو جاتے ہوئے دیکھتے ہوں گے، اس کے پیچھے بڑا سینا لگا ہوتا ہے، اس کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے، یہ سب میری ماں کی دعا. کئیوں نے اس گاڑی کو ڈیڈیکیٹ کیا ہوتا اپنی ماں کے نام سے کہ یہ میرے ماں کی وجہ سے ہے. آپ دیکھیں کئیوں نے اپنے گھر پر تختی لگائی ہوتی ہے، وہ اپنے گھر کو ڈیڈیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس عورت نے اس دن کو اپنی ماں سے ڈیڈیکیٹ کیا کہ یہ مدر ڈے، یعنی مدر ڈے یہ دن میری ماں کے لیے ہے. صرف میں اس دن کے اندر اپنی ماں کے بارے میں یاد کروں گی، اس کی باتوں کو، اس کے لیے دعا کروں گی. یہ اس کی سوچ تھی. تو اس نے اس دن سے پھر آہستہ آہستہ یہ دن چلتا آج پوری دنیا کے اندر یہ زور پکڑ چکا ہے، اور پوری دنیا کے بہت سارے ملکوں کے اندر جو ہے یہ دن منایا جاتا ہے.
لیکن میرے عزیزوں میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں بائبل مقدس میں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے اس لڑکی کے بارے میں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس نے کئی سال پہلے یہ کام کیا، لیکن در حقیقت بائبل مقدس جو خدا کا زندہ کلام ہے وہ ازل سے جو لکھا ہوا ہے، جو خدا کا زندہ کلام ہے جس کے وسیلے سے ہم خدا کے گہرے معاشرے میں خدا کی باتوں کو جانتے ہیں، خدا کا کلام پہلے سے ہمیں یہ بتا دیتا ہے۔ اور خدا کے بندہ پولس رسول نے یہ بتایا، اے فرزندو، اے بیٹے اور بیٹیوں، خداوند میں ہم جو یسوع میں ہیں، ہم نے جتنوں نے یسوع کو قبول کیا ہے، وہ یہ فرماتا ہے اے خداوند میں، یہ لفظ خداوند میں اس لیے آیا ہے، ہم جتنے مسیح یعنی کہ خداوند میں ہیں، ہم جتنوں نے اسے قبول کیا ہے، ہم سب خداوند میں ہیں۔ ان کے لیے یہ واجب ہے کہ اپنے ماں باپ کی کیا کرو؟ عزت کرو۔ کیا کرو؟ عزت کرو۔ پولس رسول کلیسیا کو یہ تعلیم دیتا ہے، اپنے ماں باپ کی عزت کرو۔ اور لفظ ہے واجب، جس کا مطلب ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے ماں باپ کی عزت کرنی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک باپ جو ہے وہ ادھر غور کریں، ایک باپ جو ہے وہ ماں بچے کو 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اس کے بعد جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس کے بعد ماں ہر وقت ہر گھڑی اپنے بچے کے لیے وہ جو ہے وہ پیار اور محبت اور شفقت سے بھری ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ ماں جو ہے وہ اگر اس کے 4 بھائی ہیں، وہ ماں پہلے جب کماری تھی تو اپنے بھائیوں سے بڑا پیار کرتی تھی، لیکن جب اس کی اولاد ہو گئی تو اگر اس کے بھائیوں سے چھوڑنے پڑے تو وہ اپنے بھائیوں کو چھوڑ دیتی ہے لیکن اپنی اولاد کو نہیں چھوڑتی۔ اتنا اولاد کے ساتھ اس کی محبت، اس کا پیار اور اس کی شفقت ہے۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ وہ بچہ جو چارپائی کو گیلی کر دیتا ہے، وہ بچہ جو چارپائی پر ہی کھانے کو پھینک دیتا ہے، گندا کر دیتا ہے، وہ بچہ بعد میں اپنی ماں کو بڑا ہو کر مارتا ہے۔ وہ بچہ جسے وہ پالتی ہے، جس کے لیے وہ اپنے رشتہ داروں بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتی ہے، اپنی اولاد کے لیے محنت کرتی ہے، وہ دھوپ نہیں دیکھتی، وہ بارش نہیں دیکھتی، وہ کوئی چیز نہیں دیکھتی، وہ دلیر سٹینڈ کھڑی ہو کر اپنے بچوں کی خدمت کے لیے، ان کی پڑھائی کے لیے، ان کی ایجوکیشن کے لیے وہ جی توڑ محنت کرتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتی، اگر کوئی بیمار بھی ہے اپنی بیماری کو نہیں دیکھتی، اپنی ٹانگوں کو نہیں دیکھتی، اور اس سے طرح طرح کی بیماریاں بھی ہیں پھر بھی وہ ڈرتی رہتی ہے۔ ایک بڑا طوفان اپنے بچوں کے لیے، ایک بڑا پہاڑ اپنے بچوں کے لیے وہ کھڑی رہتی ہے پہاڑ کی طرح، لیکن وہ تھکتی نہیں ہے، وہ ہر طرح سے وہ جو ہے وہ ہمت نہیں ہارتی، بلکہ وہ ڈرتی رہتی ہے کہ میری اولاد کو کسی قسم کی کمی نہ ہو۔ لیکن وہ اولاد جب بڑی، میں نے اکثر اوقات میں یہ کہتا ہوں، پچھلے سال بھی میں نے یہ کہا، میں نے آج بھی بڑے لوگوں کو دیکھا ہے وہ اپنی ماؤں کے ساتھ اتنی بدتمیزی کرتے ہیں کہ جب میں اکثر اوقات اس طرح کے واقعات دیکھتا ہوں مجھے شرم آ جاتی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں میرا کہ ایک ماں، کئی دفعہ ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگ ان ماں باپ نے بات غلط بھی ہے، لیکن میں یہ حقیقتاً بتانا چاہتا ہوں کہ بے شک میں اس بات کو مانتا ہوں، لیکن در حقیقت وہ ہمارے ماں باپ ہیں جن کو بائبل مقدس میں ہمارے خدا نے بڑا رتبہ دیا ہے۔ بائبل میں کہیں نہیں لکھا کہ آپ کا ماں باپ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو آپ اس کو الٹا ڈانٹے یا مارے۔ آج دنیا کے اندر بڑے سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کے اوپر بھی ہاتھ اٹھایا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے خداوند میں ایسے لوگ جو اپنے ماں باپ کو بے عزت کرتے ہیں، جو ان کے آگے بدتمیزی کرتے ہیں، جو ان کو مارتے ہیں، بائبل فرماتی ہے وہ خداوند میں نہیں ہے۔ اور بائبل یہ فرماتی ہے جو خداوند میں ہے اس کی پرانی انسانیت ختم ہو چکی ہے، اس نے نئی انسانیت پانی ہے۔ بائبل مقدس میں نیکوڈیمس میں یسوع نے یہی کہا تھا جب تک تو نئے سرے سے پیدا نہ ہو۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ نئے سرے سے پیدا ہے، ہم بپتسمہ یافتہ ہے، نجات یافتہ ہے، تو واجب ہے ہمیشہ اپنے ماں باپ کی عزت کرے۔ اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ خداوند میں نہیں ہے، وہ ابلیس میں ہے۔ کیونکہ بائبل فرماتی ہے اگر آپ استثناء، میں یہ کہتا ہوں کہ ماں کسی کی بھی کیوں نہ ہو، شریعت کے اندر میں آپ کو ایک حوالہ پڑھاتا ہوں، آئیے میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں۔ استثناء کی کتاب اس کا 22 باب
اور اس کی آیت مقدسہ جو ہے وہ 6 کو ہم پڑھیں گے۔ استثنا 22 باب اور آیت نمبر 6 کیا لکھا ہوا ہے؟ اب ہم تو انسانوں کی بات کر رہے ہیں، بائبل مقدس میں دیکھیں شریعت میں کیسا حکم تھا۔ لکھا ہوا کہ اگر راہ چلتے اتفاقیہ کسی پرندے کا گھونسلہ درخت یا زمین پر بچوں یا انڈوں سمیت تجھ کو مل جائے اور ماں بچوں یا انڈوں پر بیٹھی ہوئی ہو تو بچوں کو ماں سمیت نہ پکڑ لینا، بچوں کو تو لے لینا پر ماں کو ضرور چھوڑ دینا تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر دراز ہو۔ شریعت کے اندر پرندوں کے بارے میں بھی دیکھیں خدا نے کہا، یہاں تو لوگ اپنی ماں کو جو انسان ہے جس کو خدا نے اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنایا ہے، خدا نے جب انسان کو بنایا تو عورت اور مرد کو دونوں کو اپنی شبیہ پر بنایا، یہ خدا کی صورت ہے۔ اگر آپ اپنی ماں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے خدا پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، کیونکہ یہ اس کی شبیہ پر بنی ہے۔ کئی لوگ اپنی ماں کو گالیاں دیتے ہیں، کئی لوگ اپنی ماں کو گھروں سے نکال دیتے ہیں، اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے۔ بائبل کہتی ہے ایسے لوگ جو اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا، انہیں بےعزت کرتا، انہیں مارتا ہے، وہ ضرور جان سے مارا جائے گا۔ یہ بائبل مقدس کا قانون ہے، اور خدا نے نہیں فرمایا وہ مرے گا۔ اور انسان کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کرتا ہے اس کا چراغ گہری تاریکی کے اندر ہے، وہ تاریکی ابلیس کو پیش کرتی ہے، اس کے اندر ڈیول اسپرٹ ہے، اس کے اندر ابلیس کام کرتا ہے، کیونکہ اگر خدا کا روح کسی کی دل آزاری، کسی کی بے عزتی نہیں کرتا، بلکہ خدا کا روح تو ایسا ہے، لیکن روح کے پھل محبت ہے، علم ہے اور نیکی ہے، ہر طرف سے پرہیزگاری ہے۔ خدا کا روح اور ابلیس کی تصویریں ان میں فرق ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں خداوند کے کلام میں لکھا ہے یہ واجب ہے۔ پہلے نمبر پر ہے فرما بردار رہو، یہ کیونکہ یہ واجب، اپنے ماں اور باپ کی عزت کر۔ پہلے فرما برداری، تابع داری اس کے اندر ہے تو، اور اس کے بعد اس کی عزت کر، اور یہ بڑا ضروری ہے عزت کر۔ اچھا کئی دفعہ ہم خدا کو تو عزت دیتے ہیں، وہ تو عزت کے لائق ہے۔ کئی دفعہ ہم خدا کو بڑی عزت دیتے ہیں لیکن ماں کو نہیں دیتے، ماں باپ کو نہیں دیتے۔ خدا بھی دیکھ رہا ہوگا مجھے تو بڑی عزت دے رہا ہے لیکن جو میں نے حکم دیا ہے اس حکم کو تو یہ پورا نہیں کر رہا۔ بائبل کہتی ہے اس کی عزت کر۔ آج دیکھیں کہ جس طرح شاعر والی ہے، ہم نے اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد خداوند کے بدن کو، اس کے خون کو لینا ہے، اور بائبل میں لکھا ہے جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے۔ اگر ہم کہتے ہیں ہمیں خداوند کے بدن کی پہچان ہے اور دوسری طرف اپنے ماں باپ کی بے عزتی کرتے ہیں تو کیسی پہچان ہمیں ملی ہے؟ کیا خداوند نے ہمیں یہ سکھایا ہے؟ ارے ہم نے اپنی عقل کو کھولنا ہے، اپنے اوپر غور کرنا ہے۔ اگر ہم ابھی بھی اپنی اس عادت کو نہیں بدلتے تو اس کا مطلب ہے ہمارا چراغ گہری طریقے کے اندر ہے۔ بائبل میں لکھا ہے یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو۔ بعض دفعہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم لوگوں کے آگے درخواست کرتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کریں، خدا میرے لیے بھلائی پیدا کرے، خدا میرے لیے مجھے جو ہے وہ میرے پر رحم کرے۔ ہم لوگوں کے آگے یہ درخواست کرتے ہیں، لیکن در حقیقت بائبل یہ فرماتی ہے کہ اس کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی پر بھلائی ہو اور خداوند آپ کی عمر کے درازی کرے تو یہ کوئی اور ہم نے کوئی چونا یا چنا نہیں کرنا، ہم نے کوئی برت نہیں پھڑنا ہے، ہم نے کوئی اور محنت کوئی شکت نہیں کرنی ہے، ہمیں کوئی اور باتوں کی طرف دھیان نہیں کرنا ہے، بلکہ سمپل طریقہ بائبل نے فرمایا ہے اگر تو چاہتا ہے تیرا بھلا ہو، اگر تو چاہتا ہے تیری عمر بڑھے تو اس کے لیے تجھے کیا کرنا ہے؟ تجھے اپنے ماں باپ کے فرما بردار اور ان کی عزت کرنی ہے۔ تو پھر زمین پر تیری عمر کیا ہوگی؟ دراز ہوگی۔ آج دیکھیں بائبل کہتی ہے، قرآن کا کلام ہے کہ انسان ایک منٹ اپنی زندگی میں بڑھا نہیں سکتا یا کم نہیں کر سکتا۔ بائبل کی تعلیم ہے انسان کی میادیں اور حدیں خداوند کے پاس ہیں، لیکن خداوند نے ان میں بڑھانے کے لیے ہمیں ایک طریقہ بتایا ہے اور وہ ہے ماں باپ کی عزت کرنا۔
ہم بعض اوقات دعائیں بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، دعائیں بھی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، خادموں کی عزت بھی کرتے ہیں، لیکن ماں کی عزت نہیں کرتے، جس کے ساتھ وعدہ ہے کہ تیرا بھلا ہوگا۔ اور یہ اچھا کئی لوگوں کی یہ عادت میں نے دیکھی ہے، کئی لوگوں کی، کئی نوجوانوں کی عادت بھی میں نے دیکھی ہے، وہ جب ماں باپ پیسے دیتے رہے وہ کچھ نہیں کہتے، جیسے ہی کسی دن پیسے نہ ملے چلو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے۔ اس سے مجھے نظر آتا ہے کہ جیسے کوئی شخص مطلب کے واسطے کسی کے ساتھ محبت کر رہا ہے۔ آپ دیکھو کئی لوگ خداوند میں چلتے ہیں، جیسے کوئی مصیبت پریشانی آ جائے وہ خداوند پر بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں، یہ مطلب پرستی کی محبت ہے۔ اور بائبل میں اس کے بارے میں لکھا ہے، یاد رکھیں، لکھا کہ بائبل مقدس میں جو محبت کے معیار کو بتایا گیا ہے، کرنتھیوں کے خط میں لکھا محبت حسد نہیں کرتی، محبت نازیبا کام نہیں کرتی، محبت کسی کی بہتری چاہتی ہے، محبت کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث نہیں بنتی۔ ارے ایسی محبت جس میں حسد نہیں ہے، جس میں مطلب نہیں ہے، جس میں کوئی قسم کا اور عنصر نہیں پایا جاتا، بلکہ وہ محبت خدا والی محبت ہے جو خدا میری اور آپ کی زندگی میں چاہتا ہے۔ اس لیے تو لکھا ہے، بائبل فرماتی ہے پہلے نمبر پر یہ کر کہ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل سے اپنے خداوند سے محبت رکھ، یہ حکم ہے پہلا۔ اور بائبل فرماتی ہے اسی طرح تو اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہیں، ان کی عزت کر، ان سے محبت کر۔ میں نے جس طرح پچھلے سال بھی بتایا، کئی لوگ اس دن پھول دے کر، کیک دے کر، یہ اور چیزیں دے کر وہ سمجھتے ہیں ہم نے آج کے دن بڑا تیر مار دیا، لیکن در حقیقت پورے سال میں اگر ہم غور کریں تو کبھی ہم نے ان کی ٹانگیں دبائی ہے، کبھی بیٹھ کر ان کو دبایا ہے؟ نہیں۔ اور میں نے اکثر بار دیکھا جب کبھی کوئی شخص کو، کسی بیٹے کو اگر کوئی ماں باپ کیا بھی دے رہا تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، میں وہاں پر جا رہا ہوں، میں یہاں پر جا رہا ہوں۔ لیکن جب اپنے مطلب کی بات آئے گی تو وہ اس کی ماں جو ہے وہ فوری اس کی ضرورت کو پورا کرے۔ بائبل میں ماں باپ کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، اور ہم سب جتنے اولاد والے بھی ہیں اور ہمارے ماں باپ بھی ہیں، ہم پر یہ واجب ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ کریں، ان کو عزت دیں۔ کئی لوگ اپنے رشتہ داروں میں رہ کر اپنے ماں باپ کے بارے میں بری بری باتیں کہتے ہیں، لیکن در حقیقت خدا کا بندہ جو داؤد نبی ہے وہ کیا کہتا ہے؟ آسمانوں پہ چڑھ جاؤ کہ تو وہاں ہے، پتال میں چلے جاؤ کہ تو وہاں ہے۔ خدا ہر جگہ پر ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، اور بائبل اس بارے میں بیان کرتی ہے۔ خدا ان کا کلام کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ ماں باپ عزت اور رسپیکٹ کے لائق ہے، ان کی عزت کرنا ہمارا جو ہے وہ فرض ہے۔ ہاللیلویا۔ لکھا کہ یہ پہلا حکم ہے اور اس کے ساتھ وعدہ بھی ہے۔ اگر آپ احبار کی کتاب اس کا 19واں باب اگر آپ میرے ساتھ نکالیں، احبار کا کتاب اس کا 19واں باب اور اس کی آیت نمبر 3 کو اگر ہم پڑھیں تو کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے تم میں سے ہر ایک اپنی ماں اور اپنے باپ سے ڈرتا رہے، اور تم میرے صدقوں کو ماننا، میں خداوند تمہارا خدا ڈرتا رہے۔ اور یہ حقیقت ہے۔ میں نے پچھلے سال کی یہ کہانی بتائی آپ کو، آج پھر میں دہراتا ہوں۔ ایک شخص جب اس کا باپ بوڑھا ہو گیا تو وہ اسے اولڈ روم کے اندر لے گیا۔ جب وہ وہاں پر اسے جا کر اس کی بیوی آئی، جب ان کی شادی انہوں نے کرا دی تو پھر وہ دونوں میاں بیوی سمجھنے لگے کہ اب یہ بوڑھا باپ ہمارے اوپر بوجھ ہے، یہ بیمار ہو جاتا ہے، ہم اس پر پیسے لگاتے رہے، ان کو اب وہ باپ بوجھ لگنا شروع ہو گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں دنیا کے اندر، آپ ٹی وی نیوز پر دیکھتے ہیں کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی ماؤں کو اپنے گھروں سے دھکے مار کر نکال دیا، کئی لوگ ایسے جنہوں نے اپنے باپ کو بازاروں میں چھوڑ دیا اور پھر وہ وہاں پر ہی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ بڑی ایسی دکھ بھری کہانیاں آپ کو چینلز پر بھی جو ہے وہ مل جائیں گی۔ تو وہ جب اس کو اولڈ روم میں چھوڑتے آیا تو وہاں پر بلب نہیں تھا۔ اس باپ نے اسے کہا کہ بیٹا تو اس کو کہہ اولڈ روم والوں کو کہ بلب کو ذرا آن کر دیں۔ لیکن کیا ہوا در حقیقت جب اس نے کہا کہ باپ یہ میرا کام نہیں ہے، یہ ان کا کام ہے، وہ لگائے۔
تو اس کے بہت اصرار کرنے پر اس نے کہا بیٹا میں نے تجھے اس وجہ سے کہا کہ یہاں پر بلب لگا کیونکہ ایک دن تیرا بیٹا بھی تجھے یہاں پر چھوڑنے آئے گا. اور یہ حقیقت ہے. اگر آج ہم اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ عزت نہیں کرتے تو بدلے میں جب ہماری اولاد بڑی ہوگی تو وہ بھی ہماری عزت اور رسپیکٹ نہیں کرے. جس طرح ایک ہم فکرہ بولتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اور یہی ہوتا ہے. آج میں نے دنیا کے اندر میں نے کئی لوگوں کا سے دیکھا جنہوں نے لوگوں کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑا برا بھلا کیا, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ زیادتیاں کی. بدلے میں بعد میں جب ایک وقت آیا کوئی کسی بیماریوں میں پکڑا گیا, کوئی ہلاک ہو گیا, کسی کو فالج ہو گیا, کسی کو کیا ہو گیا, کسی کو کیا ہو گیا, وہ طرح طرح کی بیماریوں میں گر گئے. اور ان کا حساب خداوند نے دنیا میں ان کو ان کے کیے کی سزا جو ہے وہ دے دیتا ہے خدا. اس لیے یہ بڑا انمول تحفہ ہے ہمارے پاس ماں اور باپ. اور کسی ایک شخص نے بڑی زبردست بات کی. اس نے کہا جو باپ ہے باپ, اور یہ گھر کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں میں بڑے بڑے بوڑ کے درخت ہوتے تھے, وہ بڑی بڑی سالوں تک رہتے تھے اور ان کی بڑی چھاؤں ہوتی ہے. کسی شخص نے کہا کہ یہ باپ جو ہے یہ گھر کے اندر بوڑ کی مانند ہوتا ہے جس کے سائے کے نیچے ہم ٹھنڈک لیتے ہیں, یعنی کہ اس کے سائے کے نیچے ہم رہتے ہیں. یہ ماں باپ جو ہے گھر کے سربراہ ہیں, یہ در حقیقت ایک ایسا سایہ ہے ہمارے اوپر خدا کے بعد جو ہمارے لیے ہر وقت کھڑا رہتا ہے, ہر مشکل میں, ہر پریشانی میں وہ ہمارے ساتھ کھڑا رہتا ہے. اس لیے میرے عزیزوں آج ہم خداوند کے بدن کو بھی دینے والے ہیں, اس شائبانی میں شریک ہونے والے ہیں. در حقیقت لکھا ہے کہ خداوند کے بدن کو پہچان. جب ہم خداوند کے بدن کو پہچانتے ہیں تو لکھا ہوا ہے ہم سب مل کر مسیح کا بدن ہے. اور مسیح کا بدن کبھی بھی کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتا, بلکہ ہم نے اپنے ماں باپ کی عزت کرنی ہے, ان کے لیے دعا کرنی ہے, ان کی خدمت کرنی ہے تاکہ ہمارا بھلا ہو, خدا ہماری رہنمائی کرے. اور یہ ہمیشہ 12 مہینے ہے, کوئی ایک مدد والے دن نہیں ہے. 12 مہینے آپ اپنی ماں باپ کی خدمت کریں, ان کو دبائیں, ان کو جو ہے وہ آپ اپنی خدمت کریں. آج ہم اس بدولت ہے اپنے ماں باپ کی وجہ سے ہیں. آج ہمیں اگر کوئی عزت ملی ہے, کوئی شہرت ملی ہے تو خدا کے بعد یہ ہمارے ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ اور اس کی خدمت کا نتیجہ ہے. تو ہمیں زندگی بھر جب تک ان کی زندگی ہے وہ اپنے بچوں کی فکر کرتی رہتی ہے اور اپنے ذہن میں اپنے بچوں کے لیے پلان کرتی رہتی ہے, دعائیں کرتی رہتی ہے کہ کسی بھی طرح سے میرے بچے کو کسی قسم کا دکھ نہ ہو. لیکن اگر آج ہم اپنے ماں باپ کو دکھ دیتے ہیں تو بائبل فرماتی ہے وہ آدمی ضرور جان سے مارا جائے گا. اس کے لیے جو ہے وہ بائبل فرماتی ہے کہ اس کا چراغ گہری طریقے کے اندر ہے. اس لیے میرے عزیزوں خالی اس کو ہم مدر ڈے وش کر کے نا, ہم اس کو خالی الفاظوں کے ساتھ دیں اور اپنی ماں کو خالی پھول دے کر کیک دے کر ایک ہی دن میں اور پھر اگلے دن ہی جو ہے ہم برا بھلا کہنا شروع کر دیں. اس طرح کی بائبل تعلیم نہیں دیتی, بلکہ لکھا کہ ہمیشہ تابعداری, ہمیشہ وفاداری, ہمیشہ ڈرتے رہنا اپنے ماں باپ سے. ان کے بارے میں کوئی بری بھلی بات نہیں کہنی بلکہ عزت کرنی ہے, کیونکہ وہ بائبل مقدس کا حکم ہے. اگر ہم اس طرح کرتے ہیں تو آپ دیکھیں, اگر کوئی لوگ اس طرح کرتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ ہر روز حکم عدولی کرتے ہیں, ہر روز نافرمانی کرتے ہیں, ہر روز حکم عدولی کرتے ہیں. تو بائبل مقدس یہ فرماتی ہے یہ پہلا حکم ہے, یہ حکم ہے, اس کے ساتھ وعدہ ہے. حکم ہے, حکم ماننے کے بعد وعدہ ہے, یعنی پہلے ہم نے حکم مانا اس کے بعد یہ وعدہ جو ہے اس کی جو بلیسنگ ہے وہ ہم پر ہوگی. اور خالی ہم یہ کہتے رہیں خدا ہماری عمر کو بڑھائے, ہمارا بھلا ہو, اور ماں باپ کو برا بھلا کہتے رہیں تو پھر یہ بلیسنگ ہمیں مل نہیں سکتی. تبھی ملے گی جب ہم اس حکم پر عمل کریں گے. سو خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. آمین.